آپ کی قسمت کا لکھا آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ رب نے لوگوں کو آپ کے مقدر تک رسائی نہیں دی۔ بہت سے لوگ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان سے باتیں صرف اس لیے اچھی لگتی ہیں کیونکہ ان کی مثبت باتوں سے ایک سہارا ملتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور دوسروں کو بھی بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کے لہجے بھی بدل جاتے ہیں۔ ہنستے ہوئے جو رویا ہوگا، یقین کرو اس نے بہت کچھ کھویا ہوگا۔ جس انسان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے وہ اپنی زندگی کا قیمتی فیصلہ ہمیشہ غلط کر بیٹھتا ہے۔ اپنا درد خود تک رکھو، لوگوں تک جائے گا تو تماشا بن جائے گا۔ گرانے والے اپنے ہوں تو سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار بکھر بھی جاتے ہیں۔ ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہیں مل جاتی، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ بہت سی غلطیاں ہوں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ کبھی کبھی مکمل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو گوا بیٹھتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت ہے۔ پہاڑ سے گر جاؤ لیکن خود کو کسی کی نظروں میں مت گرنے دو۔ اخلاق کا دریا منافقت کی کشتی میں بیٹھ کر کبھی پار نہیں کیا جا سکتا، گہرائی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، آخر کم ظرف ڈوب ہی جاتا ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں میں زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ اپنے آنسوؤں کی شکایت اللہ پاک سے کرو۔ بہت سے لوگ دنیا میں فقط ماں باپ کی خاطر کہانی موڑ لیتے ہیں، محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ مور ناچتے ہوئے بھی روتا ہے اور ہنس مرتے ہوئے بھی گاتا ہے، بس یہی زندگی کا دستور ہے۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا، اور دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔
नसीब का लखा मिल कर रहता है, कब कहाँ कैसे ये सिर्फ अल्लाह जानता है। बेशक हमारी तदबीर से अल्लाह की हिकमत बहुत बुलंद और बाला है। हसद करने वालों के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। इबादत का असर अगर मस्जिद से बाहर के मामलात में नज़र ना आए तो वो इबादत नहीं, आदत है। इल्म तय करता है क्या कहना है, महारत तय करती है कैसे कहना है, तर्ज अमल तय करता है किस कदर कहना है, और दानिशमंदी तय करती है कि कहना भी है या नहीं। बल्ब कभी बोलता नहीं, इसकी रोशनी बताती है कि बल्ब रोशन है। बिल्कुल इसी तरह किसी भी इंसान के लफ्ज़ों पर मत जाओ, उसका अमल बताएगा कि वो कैसे किरदार का मालिक है। इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जब दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ़ करना और दूसरों की इज़्ज़त करना नहीं सीखता तो समझो कि कुछ नहीं सीखता। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जो लोग कहते हैं सच्चा इंसान ज़बान का कड़वा होता है, उनको बताओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा और मीठा इखलाक वाला इंसान कोई न था। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज़ दो, खलासत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खलूस देखना हो तो उससे मशवरा कर लो। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वाले को करना पड़ता है। किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी मत समझो, अगर वो सर झुका कर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। सारी हमाकतें कर लेना मगर एक हमाकत ना करना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना।